گورنمنٹس بھی مدد کر رہی ہوتی ہیں، لیکن جو انفلوئنسرز ہوتے ہیں، سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ میرے خیال سے امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں. لوگ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ کوئی اچھا کام کریں تو لوگ ڈیفینیٹلی ان کو فالو کریں گے، موٹیویٹ ہوں گے ان کو دیکھ کر کہ ٹھیک ہے ہمیں بھی یہ کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہیے. کچھ ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں اکثر. میں ایک نام لینا چاہوں گی حدیقہ کیانی کا، عمیر جسوال کا. حدیقہ کیانی کا میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ ہمیں کوئی بھی سچویشن ہوتی، کوئی بھی مشکل ہوتی ہے، وہ ہمیں لوگوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. اور ایک ٹارگٹ انہوں نے رکھا تھا لوگوں کے گھر بنا کے دینے کا، وہ بھی انہوں نے بالکل ہمیں بالکل یاد ہے. اور ہمیں وہ کہیں پر نہ کوئی پریس کانفرنس کرتی ہوئی، بات کرتی ہوئی، دکھاوا کرتی ہوئی، شو آف کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. وہ ڈائریکٹلی کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور صرف یہ سیلیبریٹیز یا انفلوئنسرز کی بات نہیں ہے، ہر انسان جو ہے نا وہ جس بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا وہ کر سکے لوگوں کی مدد کرے اپنی مدد کے مطابق. اور انفلوئنسرز یا سیلیبریٹیز اس لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ ان کی فالوئنگ بہت بڑی ہوتی ہے، اور یہ جو بات کرتے ہیں ان کے فالوورز اس کو مانتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. تو پاکستان کے سیلیبریٹیز کس طرح سے امپیکٹ کریٹ ابھی تک کرتے آئے ہیں اور مزید کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نامور سنگر ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں، میرے فیوریٹ ہیں. عمیر جسوال نے ہمیں جوائن کیا، ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں. عمیر، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اینڈ ویری گڈ مارننگ ایز ویل. سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گی glad to have you. سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گی آپ بتائیے کہ رائٹ ناؤ اس وقت جو سچویشن ہے اور ہمارے سیلیبریٹیز جس طرح سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس کلیمٹی کے اندر، ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ بہت ضروری ہے جی. جن لوگوں کے پاس کوئی بھی انفلوئنس ہے، کوئی بھی طاقت ہے، تھوڑا سا ان کی بات میں اثر ہے، یہ ہائی ٹائم ہے کہ ہم سب مل کے اس کے بارے میں بات کریں. انفارچونیٹ ہے کہ یہ اب آنے والے چند سالوں کے لیے پاکستان کی ایک ریالٹی ہے، کلائمیٹ چینج، اور اس کے ساتھ جو چینجز آ رہی ہیں. تو یہ ایک دفعہ کا کام نہیں ہوگا، یہ ہم سب کو مل کے ایز اے نیشن، جتنے لوگ کوئی بھی بااثر آواز رکھتے ہیں ان کو مل کے بات کرنی پڑے گی، آواز اٹھانی پڑے گی، کیونکہ بہت سارے لیولز پہ چینج کی ضرورت ہے. انفارچونیٹ ہے ہاؤ کہ می بینگ اے جیو سائنٹسٹ مائی سیلف، جب ہم یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے کہ کلائمیٹ چینج بہت ریئل ہے اور اس کے بڑے ڈیوسٹیٹنگ امپیکٹس ہوں گے، سو آج سے 10-15 سال پہلے ہمیں لگتا تھا کہ وہ دن کبھی نہیں آئے گا، اور اب ہمارے جیتے جی میرے ہوتے ہوئے 10-15 سالوں کے اندر اتنی سیویئر ڈیوسٹیشن ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اسی سلسلے میں میں اپنے کچھ ٹیچر سے بات کر رہا تھا یونیورسٹی کے، اور ہم بات کر رہے تھے اسی چیز کے بارے میں، اینڈ وی ور شاکڈ کہ یہ کتنی جلدی ہو رہا ہے اور یہ ریپڈلی بڑھے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب مل کے اس کے لیے جو ہمیں بالکل ہم سب مل کر اس کے لیے ڈیسیجن میکنگ بھی کریں، اور آواز تو اٹھانی ہی ہے اور ساتھ میں پریکٹیکلی کام بھی کرنا ہے. عمیر، آپ خود بھی سماجی سرگرمیوں میں کافی آگے رہتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں. آپ خود بھی جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی امداد کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. بتانے کا مقصد یا دکھانے کا مقصد گلیمرائز کرنا نہیں ہے، لیکن لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ کس طرح سے آپ نے بھی آگے بڑھ چڑھ کر مدد کرنی ہے. تھوڑا سا اس بارے میں بھی بتائیں ہمیں. تو بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جی. میں جب بھی اس کے بارے میں بات کرتا ہوں، میں کسی ایک آرگنائزیشن کو ہائی لائٹ کرنے کے بجائے لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو آرگنائزیشن آپ کی پسند کی ہے، جس کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، اس وقت سب مل کر یہ کام کرنے کی ذمہ داری لی ہوئی ہے سب نے کہ کوئی ایک امپیکٹ کریٹ کر سکیں. جو ہمارے بہن بھائی، بچے جن کی زندگیاں گئی ہیں، جن کو لاس آف لائف کے علاوہ لاس آف پراپرٹی ہوا ہے، ان کے ساتھ ہم کھڑے ہو سکیں. تو بہت ساری آرگنائزیشن ہے، میں CDRS کے ساتھ بھی کام کرتا رہا ہوں، اخوت کے ساتھ بھی کام کرتا رہا ہوں، لیکن ابھی جس آرگنائزیشن کے ساتھ میں بہت کلوزلی کام کر رہا ہوں وہ شعبہ خدمت خلق ہے، جو اب جن کے آپریشنز پورے پاکستان میں پھیل چکے ہیں اس وقت. میں نے ان کے کچھ میٹرکس بھی شیئر کیے تھے. جتنے لوگ ڈیلی 40-50 ہزار لوگ ڈیلی کھانا کھا رہے ہیں ان کے دسترخوان سے، ان کو ریسکیو کیا جا رہا ہے آن بوٹس، ان کے لیے خیمہ بستیاں بنائی جا رہی ہیں، ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا جا رہا ہے، صاف پانی کا انتظام کیا جا رہا ہے، ان کے لیے میڈیکل کیمپس کا انتظام کیا جا رہا ہے. سو یہ بہت اچھے لوگ ہیں جو کہ بڑے خلوص دل کے ساتھ محنت کر رہے ہیں اور لوگوں سے جو ڈونیشن لینا چاہ رہے ہیں. کوئی شک نہیں ہے، ڈیفینیٹلی وہ سنسیریٹی جو ہے نا وہ نظر بھی آ جائے. عمیر، اچھا میں یہ چاہوں گی کیونکہ آپ اتنا کلوزلی ان فاؤنڈیشنز اور ان آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو وزٹ بھی کرتے ہیں گاہے، ابھی تک آپ کو کیا انفارمیشن ملی ہے کہ کون کون سے ایریاز ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کو زیادہ ہیلپ کی ضرورت ہے اور کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، تاکہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں مخیر حضرات ہیں یا پھر آپ کے جو فیلو جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں وہ آگے بڑھ کر اگر مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہاں پر کریں؟
अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब से ये फ्लड वाटर जो है ये पंजाब में एंटर हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली जब से इंडिया ने पानी रिलीज़ किया है उसके बाद से जो पंजाब में फ्लडिंग की सिचुएशन है, वहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जिन को एक्चुअली इवैक्यूएट करने की ज़रूरत है, वहाँ पे कश्तियों की बहुत ज़रूरत है। खाना और ये बाकी चीज़ें तो नॉर्मली चल रही हैं, बट जो एक व्हीकल है जिसके ऊपर लोगों को रेस्क्यू किया जाए, दोज आर बोट्स, और उसकी रिक्वायरमेंट है, जो कि वी ऑल नो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव एक चीज़ है जिसके लिए फंडिंग की ज़रूरत है। गवर्नमेंट लेवल अपने लेवल पे, फौज अपने लेवल पे बहुत बेहतरीन काम करें, बट ये कैलामिटी बहुत बड़ी है, एंड आई पर्सनली फील कि अभी भी बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे, बिकॉज आई थिंक 2022 में ये हो चुका है एक दफ़ा लोगों के साथ, तो क्योंकि ये इतना रिपीट में हो रहा है, लोगों के लिए शायद डिसेंसिटाइज हो चुके हैं या अच्छा उनको समझ नहीं आ रही। मुझे एक शिकवा है आपकी, जितने भी हमारे शोबिस में काम करने वाले सिंगर्स या एक्टर्स, जितने भी हमारे स्टार्स हैं, मुझे एक शिकवा है उनसे कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे स्टार्स से कि वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो हमें नज़र नहीं आता। अगर हम अपनी पड़ोसी मुल्क में देखें, इंडिया में देखें, वहाँ पर बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं, स्टार्स ऐसे हैं जो कि काम कर रहे हैं, फलाह के लिए काम कर रहे होते हैं। हम हॉलीवुड में देखें, वो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर, और उसका इम्पैक्ट क्रिएट होता है, हमें नजर होता है, वो नजर भी आता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमें बड़े कम ऐसे लोग नजर आते हैं, या ऐसे स्टार्स हमारे नजर आते हैं जो कि इसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हो या अपना हिस्सा हम कह सकते हैं डाल रहे हो। उसकी रीजन आपको क्या लगता है? ये बहुत अनफॉर्चुनेट है जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये गिला आपका नहीं, ये शिकवा और गिला ये हमारा भी है। पर्सनली जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, वी नो कि अगर हमारे साथ ये आवाज़ें मिल जाएं तो इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है।